بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت مختار کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے ثابت بن مختار کہاں چلے گئے، ثابت بن مختار کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جب حضرت مختار شہید ہو گئے تو مصعب ابن زبیر نے کوفہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت جناب ابراہیم ابن مالک اشتر موصل میں قیام پذیر تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب مختار کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام ثابت بن مختار اور دوسرا حکم بن مختار تھا۔ جناب مختار نے شہادت سے پہلے اپنے فرزند ثابت کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے آپ کو موصل میں جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس پہنچا دے۔ ثابت بن مختار نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جناب ابراہیم کے پاس پہنچانے کے لیے کوفہ سے جلد فرار کر گئے۔ محمد بن سلیمان جو کہ جناب سلیمان بن سرد خزائی کے فرزند تھے، وہ بھی اس سفر میں جناب ثابت بن مختار کے ساتھ تھے۔ ثابت بن مختار اور محمد بن سلمان نے جلد سے جلد اپنے آپ کو جناب ابراہیم کے پاس پہنچایا۔ جب جناب ابراہیم کو حضرت مختار کی شہادت کی خبر ملی تو غش کھا کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو ثابت بن مختار محمد بن سلیمان سرد خزائی اور اپنے لشکر کے دیگر سرداروں کو اکٹھا کیا۔ سب کے ساتھ مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوفہ پر مصعب ابن زبیر نے قبضہ کر لیا ہے اور شام پر عبد الملک ابن مروان نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ دونوں اہل بیت علیہ السلام کے سخت دشمن اور محبان اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں۔ ادھر کوفہ میں مصعب ابن زبیر نے جناب مختار کے لشکر کے 6000 افراد جو کہ ابن زبیر کے قیدی تھے تمام کے سر کٹوا دیے۔ دوسری طرف سے عبد الملک ابن مروان ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ اس تمام صورتحال میں جناب ابراہیم یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے ان دونوں دشمن اہل بیت سے قلیل فوج کی مدد سے ایک وقت میں جنگ کی جائے، سادات اور شیعان اہل بیت کو کس طرح سے ان دونوں دشمنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ مصعب ابن زبیر جناب ابراہیم کی شجاعت سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے مصعب ابن زبیر نے جناب ابراہیم کو خط لکھا کہ اے ابراہیم، کوفہ پر ہمارا قبضہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو موصل تمہارے پاس رہے گا اور فوج کی کمان بھی تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ جناب ابراہیم نے اس نازک صورتحال میں ابن زبیر کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ ثابت بن مختار اور محمد بن سلیمان سرد خزائی واپس آ گئے اور اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے۔ جناب حکم بن مختار کے بارے روایات میں ملتا ہے کہ جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو جناب حکم بن مختار ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس وقت بازار میں حجام کی دکان پر تشریف فرما تھے۔ حکم بن مختار نے خدمت میں حاضر ہو کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کی، یبنا رسول اللہ، میں مختار کا بیٹا حکم ہوں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ سنا تو جناب حکم کو اپنے سینہ سے لگا لیا۔ حکم بن مختار نے کہا، فرزند رسول، لوگ میرے بابا کے متعلق عجیب باتیں کرتے ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارکہ سے سنوں، جو آپ فرمائیں گے وہی درست ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حکم، تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ میرے بابا امام سجاد علیہ السلام نے میری ماں کا حق مہر مختار کے بھیجے ہوئے ہدیہ سے ادا کیا تھا۔ مختار ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ مختار نے ہمارے گھروں کو تعمیر کروایا اور ہمارے گھروں کو آباد کروایا تھا۔ جب حکم بن مختار نے امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے اپنے باپ کی تعریف سنی تو آرام سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دست بوسی کی اور چلے گئے۔ آقائے درد بندی نے جناب مختار کے لیے جملہ لکھا ہے کہ مختار کی زیارت کرنے والا خدا کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔